جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبی میں صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں ایک آدمی جو شکل و صورت کے لحاظ سے ایک مسافر نظر آ رہا تھا، وہ مسجد نبی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کام کی غرض سے داخل ہوا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے دو بچے جو مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ بھائی تھے، کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کر دیا اس آدمی کے بارے میں۔ کہنے لگے کہ امیر المومنین، یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بات سنی تو ایک دم سے پوچھا کہ اے آدمی، اے بندے، یہ بچے آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین، یہ بچے ٹھیک فرما رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی سے ان کے باپ کا قتل ہو گیا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر پتہ ہے اس کا بدلے میں تو آپ کو قتل کیا جائے گا۔ کہنے لگا کہ امیر المومنین، میں تیار ہوں قتل ہونے کے لیے، لیکن مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں مجلس میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس آدمی کی ضمانت دے کہ یہ 3 دن کے بعد واپس آ جائے گا؟ پہلی دفعہ اعلان کیا، کہا کوئی نہیں۔ دوسری دفعہ تو کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری دفعہ تو حضرت ابو ذر غفاری، جن کا اصل نام ابو جندب بن جنادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ امیر المومنین، میں اس آدمی کی ضمانت دیتا ہوں، یہ 3 دن کے بعد واپس آ جائے گا، آپ اس کو جانے دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوجہ ہوئے ابو ذر کی طرف کہ ابو ذر، آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہ اس کا گھر کا پتہ ہے، نہ اس کے ڈریس کا پتہ ہے، نہ اس کا نام پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ کون آیا، کہاں سے آیا، کیا کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ آپ جانے دیجئے اس کو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ سوچ لو، اگر یہ 3 دن کے بعد واپس نہ آیا تو پھر اس کا بدلہ آپ سے لیا جائے گا قتل کر کے، اور مجھے آپ کو جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ جانے دیجئے۔ وہ آدمی 3 دن کے بعد واپس آیا۔ اب صحابہ 3 دن کے بعد مسجد نبوی میں دوبارہ اکٹھے ہوئے اور تمام صحابہ کی نگاہیں اسی راستے کی طرف تھی جدھر سے وہ واپس کیا تھا۔ اب عصر کے بعد مغرب کے قریب دور سے ایک آدمی کو آتے ہوئے دکھائی دیا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں بھی بے چینی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے چین تھے، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری اگر وہ نہ آتا تو ان کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑتا ان کو۔ تو وہ مسجد نبی میں آدمی داخل ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، میں اپنے وعدے کے مطابق 3 دن کی شام نہیں ہوئی ہے، ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے، میں پہنچ گیا ہوں، قتل ہونے کے لیے آ گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو کہا کہ ہم اپنے باپ کا قتل معاف نہیں کریں گے، ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کو تو یہاں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ہم سب آپ کے لیے اجنبی تھے، نہ آپ کے گھر کا پتہ تھا، نہ آپ کے نام کا پتہ تھا، نہ آپ کے علاقے کا پتہ تھا، اگر آپ نہ آتے تو ہم آپ کو نہیں تلاش کر پاتے تھے، آپ 3 دن کا جو ٹائم لیا تھا اس میں واپس آ گئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین، واقعی آپ مجھے نہیں جانتے تھے، اور اللہ کی ذات گواہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو صرف اور صرف اللہ کے آسرے پر صحرا میں اکیلا تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، اور ان کے بتا کر آیا ہوں کہ آپ کا باپ آپ کو اس کے بعد دوبارہ نہیں ملے گا، اور اس لیے آیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اب کوئی وعدہ وفا کرنے والا نہیں رہا، تو اس وعدے کی پاسداری کرنے کے لیے یہاں واپس آ گئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ابو ذر غفاری کی طرف متوجہ ہوئے کہ ابو ذر، آپ تو نہیں جانتے تھے اس کو، آپ نے کس بنیاد پر اس کی ضمانت دی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین، میں نے اس کی ضمانت اس لیے دی، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے اب خیر اٹھ گئی ہے، اب یہاں پر کوئی بھی ضمانت دینے والا نہیں رہا، تو میں اس لیے اس کی ضمانت دی تھی
اللہ اکبر۔ حضرت عمر اب بچوں کی طرف متوجہ ہوئے، ہاں بھئی آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، ہم اپنے باپ کا قتل اس کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا بھئی آپ کیوں معاف کر رہے ہو؟ پہلی دفعہ تو آپ نے معاف نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں یا کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اب عفو درگزر ختم ہو گیا ہے، اب کوئی معاف کرنے والا نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔